خوشحال مرتضیٰ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک خطبہ سنا، آپ نے اس میں معتزلہ کی بہت تعریف کی اور کہا یہ اسلام کا سب سے بہترین اسکول آف تھاٹ ہے۔ مجھے سن کر ان کی جستجو ہوئی ہے، برائے مہربانی ان کی کتابوں کے بارے میں بتا دیں، میں بھی معتزلی ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں ہو کچھ نہ، جیسے مولوی اسحاق نہیں نہ ہوا، نہ شیعہ نہ معتزلی نہ بریلوی نہ جو، بس مسلمان ہی رہا۔ جو کسی کی اچھی بات ہے کہہ دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق یہ صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ ضرور صحیح ہے، میری سمجھ کی حد ہو سکتا غلطی، دوسری کی رائے درست۔ تو معتزلہ کے بارے میں جو بناوٹی باتیں لوگوں نے بنائی ہیں، جیسے ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح کے فرقے ملل و نحل کی کتابوں میں، جو فرقوں پر کتابیں لکھی نا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں، مرجئہ وہ کہتے ہیں اس قسم کا آدمی زمین پر کوئی پیدا نہیں ہو، کسی کے یہ نظریے نہیں، یہ خود ہی گڑ گڑ کرنا مصنوعی بنائے ہوئے کہ ایسی بات کوئی علم والا بیٹا وہ بات نہیں کہہ سکتا۔ جاہل سن کر کہتا توبہ توبہ، عالم کہہ سکتا، وہ بڑے بڑے عالم ہر گروہ کے بات ان کی بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، ورنہ اصل میں پڑھے نا کوئی کافر نہیں ہوئے نہ انہوں نے کوئی بات کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ایسا ہے، توبہ توبہ اکبر جو ہوا بہت بڑا۔ اب ہم بڑا کہتے ہیں نا تو میرا خیال ہم سارے ترجمہ کہ سب سے بڑا، وہ صوفی کہتا سب ہیں کہاں یار، کوئی ہیں سب جن سے وہ بڑا، سب تو اس کے بنائے ہوئے، جب چاہے مٹا دے۔ یہ کوئی پلڑے میں ہے کہ ایک پلڑے میں یہ سب ہیں اور ایک پلڑے میں اللہ نہیں، اس کا کوئی مد مقابل نہیں۔ یہ کیا بھائی بند کرو نا۔ اب اس کا جو ترجمہ امام جعفر صادق نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کیا ترجمہ کرتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جس کا ساتھ اس کا مقابلہ کرنا؟ تو کہا کیا مانا؟ فرمایا اللہ اس سے بڑا، اللہ اکبر ہو میں نے یوسف، اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کا کوئی بیان کیا جا سکے، جتنی چاہے عقل دوڑاؤ اور علم صرف کرو، اللہ تمہارے بیان سے بڑا ہے، تمہاری رسائی سے بالا ہے، تم کچھ نہیں اس کے بارے میں بیان کر۔ یہ ساری عقلیں تھک جائیں گی، عقلاں دیے تھے پیش نہ جاوے جے لام لکھوائے۔ تو اللہ کے بارے میں جب علماء بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لامحدود ہے، اب الفاظ نہیں ملتے۔ تو اس طرح جیسے ہاتھی کے بارے میں حکایت مشہور ہے، گئے اندھے تھے، ایک کا ہاتھ لگا سونڈ پر، اس نے کہا ہاتھی تو رسے کی طرح گیا، ایک نے ٹانگ پر ہاتھ رہا، اس نے کہا وہ تو ستون کی طرح، کسی نے پیٹ پر، اس نے کہا پہاڑ معلوم ہوتا۔ اندھے جو تھے ہم ہیں سب اندھے، خدا پر جہاں ہاتھ پڑتا نا وہ عالم اس کا بیان کر دیتا، بیان پھر اتنے زور سے کرتا دوسری چیزیں مدم پڑ جاتی ہیں۔ اب ایک طرف تو بیٹا اللہ کا عدل ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس کے ہوتے ہوئے جبر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہوا، تقدیر نے جکڑا ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ بندے کو خود ہی مجبور کرے، گناہ کرائے اور پھر سزا دینے بیٹھ جائے۔ اللہ کا عدل جب معتزلہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا کہ عادل ہے، اس کے عدل کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، وہ سبوح قدوس ہے، وہاں پھر یہ جبر اور تقدیر وغیرہ جو ہے اس کو وہ اڑا دیتے ہیں کہ یہ تم خدا کو ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بندوں سے خود کراتا، وہ بات تقدیر کی کہ منکر ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اس بات پر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کے بارے میں پتہ نہیں کس میں کیا ہونے والا، وہ پیشگی نہیں جانتا، اگر پیشگی نہیں جانتا کنٹرول کس طرح کر سکتا ہے اس دنیا کو؟ یہاں کی حکومتیں بے بس ہیں مگر وہ ایجنسیاں رکھتی ہیں کہ پتہ چلے ہونا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے علم میں کامل نہیں کہ جو کچھ ہونا ہے ذرہ ذرہ اس کو نہیں جانتا، خدا نہیں ہو سکتا، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ یہ علم میں سابق اور محیط جب ثابت کرتے ہیں پھر تقدیر آ جاتی کہ وہ ہر شے کو جانتا ہے، میں اگر بول رہا ہوں یہ بھی جانتا ہے، فلاں فلاں وقت سے آگے بات کرے گا۔ یہ اللہ کا علم محیط ہے کہ پہلے سے سب کچھ جانتا، یہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ جاہل ہو جاتا کہ اس سے پھر نئے سرے سے دریافت کرے گا۔ تو علم بیان ہونا شروع ہوتا، عدل ختم ہو جاتا، انسان مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب پہلے جانتا اور عدل کا ختم کرے دین ہی مٹ جاتا، پھر انصاف کیوں کرنا جنت دوزخ میں؟ مجبوری اتنی ہے خدا کے بندوں کہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے امام صادق کی بات کہ بے بس ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ عدل پر زور دیتے ہیں تو علم اور قدرت ختم ہوتی، علم اور قدرت پر زور دیتے ہیں کہ وہ سب جانتا ہے اور اس کے قابو میں کوئی نہ نیکی کر سکتا نہ برائی دیتا، وہ پرمیشن نہیں دیتا، اس کی حکومت میں لوگ اس کی مرضی کے خلاف ہی کر سکتے۔ اب یہ دونوں باتیں یک وقت نے بانا مصیبت، کوئی علم اس کو حل نہیں کرتا، کریں کیا؟ اس لیے کوئی کافر نہیں، نہ معتزلہ نہ سنی، کوئی عدل پر زور دیتا ہے، کوئی دوسری طرف اللہ کے علم اور اس کی قدرت پر زور دیتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے اپنی دنیا پر۔ باتیں دونوں برحق، دونوں حقیقتیں، بس ان کو ماننا ہے، آگے ویسے نہیں چلانا۔ ہمیں بھی اختیار ہے، نیکی بدی کا حساب ہوگا، مگر اللہ بھی پیشگی جانتا ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا اور ادھر کو اس نے جانا ہے۔ یہ بات اللہ یعلم من خلق،
وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو مصیبت ہے بیٹا اللہ کے بارے میں انسانی عقل بے بس. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. جس کی سمجھ آ جائے نا آپ سب اٹھنے والے ہیں، وہ اللہ نہیں ہوگا. جو کہے نا میں نے اپنے علم سے احاطہ کر لیا، گھیر لیا حدود اللہ سمجھ میں آ گیا، بے وقوف آدمی. جو گھیرے میں آ گیا وہ تو محدود ہے، وہ مخلوق ہے، تیرے دماغ کی کوئی گرنتھ ہے، اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تو وہ ہے جو ہماری سمجھ و عقلوں سے بالکل پرے 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 ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود. غالب کہتا ہے جہاں تک کل جاتی ہے نا وہ اس سے پرے. قبلہ کو اہل نظر قبلہ نوا کہتے ہیں. یہ کعبہ کو منہ کرتے ہیں نا، قبلہ قبلہ ہوتا ہے جو نشان دیتا ہے کدھر کو جانا. وہ کہتا ہے یہ قبلہ نہیں قبلہ نوا ہے، اللہ کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے کہ جس کا میں گھر کہلاتا ہوں نا اصل خدا تمہارا وہ ہے. اسی لیے ہم کعبہ کو بیٹا مسجود الہ کہتے ہیں، اس کی طرف سجدہ کرتے ہیں. اگر مسجود لہو کہیں کہ اس کو کرتے ہیں کافر ہو جائیں. اس کو سجدہ کیوں کرنا؟ وہاں سے عمارت اگر ہٹا بھی دی جائے اگر مرمت کے لیے تو پھر بھی رخ کریں. ہم سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. مسجود لہو اللہ، مسجود الہ سائڈ کون سی؟ مکہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنایا. اور مسجود علیہ عین سے ہو جائے تو جس چیز پر سجدہ کرتے ہیں، فرش پر کرتے ہیں، صاف بچھی ہوئی کرتے ہیں. اسی لیے مسجد نبی میں شیعہ لوگ کر رہے تھے نا سجدہ گاہ پر سجدے، متوع آ گئے شرک شرک شرک. جب قاضی کے پاس ان کا عالم صاحب تھا، اس نے کہا قاضی صاحب جو یہ ریشمی فرش پر سجدے کرتے ہیں، یہ ریشم آپ نے بچھا رکھا، جو اس پر نمازی پڑھ رہے ہیں سنی سجدہ کرتے ہیں، یہ ریشم کو کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ریشم پر کرتے ہیں. اس نے کہا ہم بھی اس پر کرتے ہیں، اس کو نہیں کرتے، اس پتھر کو نہیں کر رہے، اس مٹی پر کر رہے ہیں. اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ریشم جو ہے نا یہ بعد میں تم نے پکھنڈ بنا رہی ہیں کہ نماز پڑھنے میں وقت ریشم پر کرو. اللہ کے رسول زمین پر سجدہ کرتے ہیں. اس لیے اگر تم نے زمین نہیں نہ رہنے دی تو ہم نے مٹی کے اتنے اتنے بنا لیے ہیں جس پر سجدہ کم از کم ہوتا ہے. یہی امام مالک اور ابن مسعود کرتے. بیٹا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساری عمر مٹی کے ساتھ سجدہ نہیں کیا. اس لیے مٹی مل جائے تو افضل سجدہ تو وہ ہے کہ خاک پر رکھو سر. ہم نے جا نماز بنا لی ہے، سجادے ابن تیمیہ کہا سب بدعتی. کہاں ہوتے تھے جا نماز؟ اب ہم اس پر پڑھتے ہیں، اس پر پڑھتے ہیں، ان کو نہیں سجدہ کرتے. مسجود لہو، مسجود الہ، مسجود علیہ، تینوں کا الگ رکھنا چاہیے، پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے. تو سب دوستوں کو اللہ خوش رکھے. جنہوں نے سوال بھیجے اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے. جو سن رہے ہیں سامعین کو بھی اللہ صحت اور عافیت دے. عالم اسلام کو اللہ متحد رکھے، پاکستان کی بھی حفاظت کرے. جو دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں رسوا اور ذلیل کرے. یہ خطہ امن کا خطہ بڑی مشکل سے حاصل ہوا.